السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں، اور خوش آمدید کہتے ہیں نئے سال کے موقع پر۔ اس نئے سال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کی تاریخ ہے 11 رجب المرجب 1447 ہجری، مطابق 1 جنوری 2026 بروز جمعرات۔ ناظرین اور سامعین کرام، ایک اور سال ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا ہے اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک اور سال اپنی زندگی کے گزار لیے اور ایک اور سال اپنی عمر کے نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنی عمر کے ایک اور سال پورا کر لیے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سال ہمارے کہاں قریب لے آیا؟ یہ سال ہمیں کہاں قریب لے آیا؟ سال بدل گیا، لیکن کیا ہم بھی کبھی بدلے؟ ناظرین کرام، آج کی یہ گفتگو خود سے ایک سچا سوال ہے۔ کیا ہم حساب کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، ایک اور سال گزر گیا، ایک اور سال ہم اخروی زندگی کے قریب ہو گئے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ہم کو ایک مقررہ عمر اور ایک مقررہ وقت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے ہم کو اپنی عمر پورا کرنے کے بعد ایک دوسری دنیا میں جانا ہے۔ یہ سفر کٹ رہا ہے اور ہم مسافروں کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ کبھی تھک جاتے ہیں تو کبھی سستانے لگتے ہیں، کبھی خوشیوں کا ساماں دیکھتے ہیں تو کبھی دکھوں کی مالا پہن لیتے ہیں۔ ہم ان حالات کیفیات سے اس وقت تک دوچار رہیں گے جب تک کہ اصل منزل، اصل زندگی کی دہلیز میں داخل نہیں ہو جاتے۔ البتہ اصل زندگی اور منزل پر جا کر ہمیں اس زندگی، اس وقت کا حساب ضرور دینا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم وہاں ٹال مٹول نہیں کر سکیں گے، ہم وہاں چالاکی نہیں دکھا سکیں گے۔ دھوکہ اور مکر و فریب کا دورہ ختم ہو چکا ہوگا۔ سستی، کاہلی، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا حساب بھی لیا جائے گا۔ سال گزر جانے اور نئے سال کے آغاز پر ضروری ہے کہ ہم گزرے حالات کا حساب یہیں کر لیں۔ چونکہ یہاں از خود احتساب کرنا آسان ہے، ممکن ہے کہ مشکل دکھائی دیتا ہو، مگر اس احتساب اور حساب کو تصور کریں جو اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں نے کرنا ہے، تو آج کا حساب اور احتساب کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت آسان اور سہل ہے۔ ناظرین کرام، ہم جن کو اپنا پیشوا اور رہبر رہنما مانتے ہیں، ان کی طرف سے بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ اور احتساب کی بہت تاکید کی ہے، اور غفلت اور کوتاہی سے پرہیز کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں محاسبہ نفس، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کا
حساب کرنا، اپنے نفس کو ٹٹولنا، اپنے نفس کو جانچنا پرکھنا، اس معاملے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس سے اس کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا سلف صالحین کا قول ہے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فإن عمل خیرا استزاد اللہ منہ وحمد اللہ علیہ وإن عمل شیئا شرا استغفر اللہ وتاب الیہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے نفس کا حساب نہ لے وہ ہم میں سے نہیں، چنانچہ اگر نیکی کرے، نیک کام کرے، نیک اعمال کرے تو اللہ سے اس کے بڑھنے کی دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اور بھی زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے کہ ہم نے جو یہ اعمال کیے ہیں، یہ نیک اعمال کیے ہیں، یہ اپنے بلبوتے پر نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رضا سے کیے ہیں، اور اگر برائی کرے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور توبہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ سال کا اختتام ہو گیا اور نئی سال کا آغاز ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا یہ گزرا سال اس سے پہلے گزرے تمام برسوں سے بہتر تھا، یا جو عہد و پیمان سال کے آغاز میں، سال کے شروعات میں، سال کے ابتدا میں ہم نے خود سے کیے تھے، تو ان وعدوں پر ہم کس قدر پورے اترے؟ جو وعدے اور جو تمنا اور جو ہم نے پلاننگ کیے تھے اپنے آپ سے، اگر ہم ایک رہبر ہیں، اگر ہم ایک گھر کے ذمہ دار ہیں تو اس حیثیت سے ہم نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ کس قدر ہم نبھا سکے؟ جو وعدے اور جو ہم نے عہد و پیمان کیے تھے اپنے آپ سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے، بچوں سے اور جاننے والوں سے، ان کو کس حد تک پورا کر پائے، اور کون سے معاملات میں اس سال بہترین بدترین خرابیاں کی، کہاں سستی اور کہاں کوتاہی کے مرتکب ہوئے، کہاں فیصلہ کرتے ہوئے حکمت اور دانائی اور دور اندیشی اور مصلحت کو پس پشت ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتجہزوا للعرض الاکبر، کہ مطلب اپنے نفس سے حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، یعنی ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اس سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کون سے اعمال اچھے کرتے ہیں، کون سے اعمال ہم برے کرتے ہیں، اور تیار ہو جاؤ بڑے حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن کے لیے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں عیش موج اور لہو و لعب کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اور یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو کیسے سنواریں اور کیسے مزین کریں۔ ان فرامین کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف سال کے اختتام پر بلکہ ہر رات سونے سے پہلے ہمیں
اپنی ہر حیثیت ذاتی، اجتماعی، دینی، قومی، خاندانی، گھریلو اور شخصی کا اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے تاکہ ہم محاسبہ کے اس مرحلہ سے بہتر انداز میں نمٹ سکیں۔ جہاں ہمارا بس نہیں چلے گا، نہ لالچ، نہ سفارش، نہ فریب، نہ دھوکہ اور نہ ہی چالاکی کام آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو فقط اچھائی، نیکی، بھلائی اور اچھے اعمال اور کردار ہی کام آئیں گے۔ ہم چونکہ اجتماعی نظم کے لوگ ہیں لہذا اجتماعیت کی بات کرتے ہیں۔ اجتماعی نظم سے گہری وابستگی کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے نظم میں، اپنے سسٹم میں اور اپنے روز مرہ کی زندگی میں احتساب اور محاسبہ کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جماعتیں، جو تنظیمیں نظم و محاسبہ جیسے نظام میں سستی یا کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں ان کا مستقبل تاریک اور غیر متزلزل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ محاسبہ کا حکم اور تاکید رب کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کی ہے۔ آیت کریمہ ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومنین سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے اعمال اللہ خود دیکھ لے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ایمان والے مسلمان لوگ بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو اس کے پاس جانا ہے، یعنی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، اس لیے وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا اعمال بتلا دے گا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ سازی اور خود سازی کے لیے لازمی امر کے طور پر فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب فإنہ اہون لحسابک غدا، کہ اے ابو ذر اپنے نفس سے حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، کیونکہ یہ کام تمہارے کل کے حساب سے یعنی قیامت کے دن کے حساب کے لیے زیادہ آسان ہے، قیامت کے دن کے موازنے سے آج کے دن زیادہ آسان ہے۔ ناظرین کرام، یہ خطاب تو ایک صحابی سے ہے مگر اس کے مخاطب تمام لوگ ہیں، خاص طور سے مومنین اور مومنات اور تمام مسلمان اس خطاب کے مستحق ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گزرے سال کی کوتاہیوں، لغزشوں اور سستیوں کو معاف فرما دے، اور یہ آنے والا سال، آئندہ سال میں ہماری خود سازی اور معاشرہ سازی کی جد و جہد میں رہنمائی اور نصرت سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کا سچا محاسبہ کرنے والا بنا دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت، ہدایت، اصلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے اصلاحی پیغامات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔
شاید کسی ایک دل کی اصلاح ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔